انسانی زندگی واقعات کا ایک عجائب خانہ ہے۔ جس طرح ایک چنگاری کبھی کبھی قرمن کو خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح کبھی کوئی معمولی سا واقعہ کسی کی زندگی کا پانسا پلٹ دیتا ہے، سوچ کی نہج ہی بدل دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسے ہی نوجوان کی سرگزشت ہے جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو آتش سیال بن گیا تھا اور جس کے ہر مسام جاں سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ ایک چھوٹے سے واقعے نے اس کے کاروبار حیات کی ترتیب ہی بدل دی تھی۔ اس کی نگاہ میں کچھ اور ہی منزلیں آ بسی تھیں۔ ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر دہر، ہر قریے، ہر شہر میں فتنہ یہود سے برسر پیکار رہنا اس کی زندگی کا مقصد ٹھہرا۔ بیروت کی صورتحال بے حد نازک تھی۔ اس بار اسرائیل کے عزائم بے حد ناپاک تھے اور اس کا پشت پناہ بھی یہی چاہتا تھا کہ لبنان فلسطینیوں کے جھگڑے سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ فلسطینیوں کیا بلکہ یہ سازش پورے عرب دنیا کے لیے تھی۔ یورپ کے بیشتر ممالک کی مشترکہ کوششوں نے فلسطین کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کیا تھا اور پھر چاروں طرف سے اس نوزائیدہ شیطان کی پرورش کی گئی۔ عربوں نے اس سازش کو محسوس نہ کیا، ورنہ شاید یہ زہریلا سانپ اس قدر طاقتور نہ ہو سکتا۔ بہرحال وہ ہو چکا تھا جو نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن خوابیدہ لوگ اس پر بھی نہ جاگے اور ان کی یہ گہری نیند آج تک اسرائیلی قزاقوں کے لیے سود مند ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک مؤثر کارروائی کر رہے ہیں اور نیند کے متوالے سو رہے ہیں۔ اس سے قبل بیروت اس قدر خوفناک خطرات سے دوچار نہ تھا جتنا اب تھا۔ وہ پوری طرح اسرائیلی افواج کے حصار میں تھا اور ان حالات میں کسی منظم پروگرام کے تحت کوئی فیصلہ کن کارروائی ناممکن تھی۔ اس لیے علی نے سوچا کہ اپنے طور پر جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کیا جائے، ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے اسرائیلی قوت میں کمی ہوتی رہے۔ چنانچہ موجودہ پروگرام اسی خیال کا حامل تھا۔ حماد علی کو تفصیل بتا رہا تھا۔ انہوں نے عمارتیں خالی کر کے ان میں اسلحہ خانے بنائے ہیں تاکہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ابھی تک انہوں نے شہر میں پھیلی ہوئی سیوریج لائن کے جال پر توجہ نہیں دی ہے۔ اس سے قبل کہ ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، ہمیں ان کی اس غفلت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے چند ایسی جگہوں کا تعین کیا ہے جن پر سرخ نشانات بنے ہیں۔ مثلاً یہ جگہ، یہ ایک اسکول ہے۔ انہوں نے اسے خالی کرا کے اس میں بہت بڑا اسلحہ خانہ بنایا ہے، لیکن اسکول کے پارک میں اس جگہ جہاں اسلحہ خانہ ہے ایک گٹر کھلتا ہے جس پر لوہے کا جال ہے۔ بہت خوب، اسرائیلی سپاہی یوں بھی اندر نہ رہتے ہوں گے، باہر اس سے اسلحہ خانے کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ یقیناً، حماد نے جواب دیا۔ تب پھر مناسب وقت ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس زمین دوز دنیا کی سیر آج ہی کر لینی چاہیے، کیوں خالدہ؟ میں تیار ہوں، خالدہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مخصوص لباس میں ملبوس ہو کر باہر نکل آئے اور تاریک گلیوں میں حفاظتی گشتی دستوں کی نظروں سے بچتے ہوئے ایک ایسی جگہ جا نکلے جہاں گٹر کا جوائنٹ تھا۔ نیچے پانی بہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ماسک چہروں پہ چڑھائے اور پھر ایک ایک کر کے اس میں اتر گئے۔ گند پانی ٹخنوں سے اوپر نہیں تھا، لیکن تعفن بے پناہ تھا۔ اگر وہ گیس ماسک چہرے پر نہ ہوتے تو شاید وہ ایک لمحے بھی یہاں زندہ نہ رہ سکتے۔ مین ہال سے کافی دور پہنچ کر انہوں نے طاقتور ٹارچیں روشن کر لیں اور ان کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ گٹر کی دیواروں میں بنے ہوئے سوراخوں سے گٹر کے مکین، کیڑے مکوڑے حیران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں تعجب تھا کہ یہ نفاست پسند مہمان ان کی دنیا میں کہاں سے آ گئے۔ حماد رہنمائی کر رہا تھا اور وہ پیش در پیش راستوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک دو شاخے سے گزر کر وہ بائیں سمت مڑے جہاں خشک لائن چلی گئی تھی۔ راستے میں بہت سے مین ہول آئے تھے جہاں سے گزرتے ہوئے وہ ٹارچ بجھا لیتے تھے۔ بالآخر وہ جگہ آ گئی جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ لوہے کے مضبوط جال کو کاٹنے کے اوزار ان کے ساتھ تھے۔ تمثیل لوہے کا جال کاٹنے لگا اور اس میں اتنی جگہ بنائی گئی کہ بآسانی باہر نکلا جا سکے۔ باہر نکل کر وہ اسلحہ خانے کے پاس پہنچ گئے۔ ایک موٹا سا تالا اسلحہ خانے کے دروازے پہ پڑا ہوا تھا۔ اسے کھولنے میں کافی دقت ہوئی، لیکن بالآخر وہ اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے اس عظیم الشان اسلحہ خانے کو دیکھا۔ ہینڈ گرینیڈ، بارودی سرنگیں، ڈائنامائٹ اور نہ جانے کیا کچھ پیٹیوں میں بھرا ہوا تھا۔ کاش کسی طور یہ سارا اسلحہ مجاہدین کے لیے حاصل کیا جا سکتا، خالدہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے خالدہ، لیکن اگر ہم اسے مجاہدین کے خلاف استعمال ہونے سے پہلے ہی ناکارہ کر دیں تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا۔ پھر کیا خیال ہے؟ آج رات نہیں، ہمیں دوسری جگہ بھی دیکھ لینی چاہیے۔ کل ہم اپنی کارروائی کا آغاز کریں گے، علی نے کہا۔ یہ ساری رات انہوں نے غلیظ گٹر لائنوں کی سیر کرتے ہوئے گزاری اور بہت سی اہم جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس چل پڑے۔ ان پیچ در پیچ گٹر لائنوں میں بھٹک جانا مشکل نہیں تھا، لیکن حماد کی ذہانت نے ایسا نہ ہونے دیا اور وہ کلینک کی عمارت میں واپس آ گئے۔ یہاں انہیں مریضوں کے لباس پہننے پڑے۔ دن کی روشنی میں اس عمارت میں ایسے ہی رہا جا سکتا تھا،
خالدہ پھر سے بوڑھی نرس بن گئی تھی۔ اس کے سپرد ان لوگوں کو غذا کی فراہمی کی ذمہ داری بھی تھی۔ چنانچہ اس نے ان چاروں مریضوں کو کھانا دیا اور اس کے بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ سر شام ہی انہوں نے آج کی رات کارروائیوں کا آغاز کرنے کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ آج وہ اس اہم کارنامے کو انجام دینا چاہتے تھے۔ اس سے قبل کہ اسرائیلی کسی طور اپنی پوزیشن تبدیل کریں، ہمیں ان کے اسلحہ خانے تباہ کر دینے چاہیے۔ فائز نے اپنی رائے پیش کی۔ میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہم نے وہی دیکھا ہے جو اسکول کی عمارت میں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ آفیسر میز بھی توجہ کے قابل ہے۔ ان جگہوں کی تفصیل نوٹ کر کے ایک لائحہ عمل ترتیب دے لیا جائے۔ اس کا فیصلہ آپ کریں گے مسٹر علی، خالدہ نے کہا۔ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ حماد کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ جس وقت ہم لوگ اسلحہ لے کر آگے بڑھ جائیں، وہ یہ اندازہ لگا لیں کہ اب ہم دور نکل گئے ہیں تو وہ اس اسلحہ خانے کو تباہ کر دے اور خود واپس چل کر یہاں آ جائیں۔ فائز اس اسلحہ خانے کو تباہ کریں گے جو پوائنٹ نمبر 3 پر ہے۔ تمثیل اور سمد ابدال پوائنٹ نمبر 2 تباہ کریں گے اور میں اور خالدہ آفیسر میز کو تباہ کریں گے اور اس کے بعد اپنے ٹھکانوں پر واپس چل پڑیں گے۔ مناسب ہے۔ اس سلسلے میں اپنی گھڑیاں ملا لی جائیں اور وقت کا تعین کر لیا جائے۔ نہایت مناسب۔ سب نے کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑیاں ملا لیں اور اس کے بعد دوسری تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ رات کو 11 بجے وہ عمارت سے باہر نکلے اور اپنے مرکز کی طرف چل پڑے۔ قرب و جوار میں سناٹا تھا۔ کہیں دور سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ آوازیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ اس سے دور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ مین ہول سے وہ اندر داخل ہو گئے اور پھر اس مخصوص راستے سے گزرنے لگے جس سے وہ ایک بار پہلے گزر چکے تھے۔ ٹارچیں روشن تھیں اور دیواروں پر ہاتھ لگائے بغیر وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ایک لائن سے دوسری طرف مڑے ہی تھے کہ دفعتاً گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ آوازیں اوپر سے آئی تھیں اور پھر اچانک کسی نے اس گٹر کا ڈھکن اٹھایا جس سے چند گز کے فاصلے پر یہ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ٹارچیں ایک دم بجھا دیں۔ اوپر سے روشنی اندر آئی اور پھر 2 پاؤں نیچے لٹکے، لیکن اس وقت گولیوں کی ایک باڑ چلی اور لٹکے ہوئے دونوں پاؤں تشنجی انداز میں ہلنے لگے اور پھر خون کی دھاریں نیچے گٹر میں گرنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے لوگوں کی آوازیں نزدیک آ گئی تھیں۔ کھینچ لو، اوپر کھینچ لو، ایک آواز ابھری اور دونوں پاؤں اوپر چلے گئے۔ سب دم بخود تھے۔ صورتحال بے حد خوفناک ہو گئی تھی۔ ان کے کان اوپر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ 2 تھے، ایک کہاں گیا؟ شاید نیچے اتر گیا، کسی نے کہا اور تیز روشنی اندر ڈالی گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ نیچے اترنا پڑے گا، جواب ملا اور ان کی روح فنا ہو گئی۔ اگر وہ لوگ نیچے اتر آئے تو ان کا بچنا محال ہو جائے گا اور ساری پلان اسی غلاظت میں دفن ہو جائے گا۔ پھر اوپر سے آواز آئی، تمہیں دیکھ لیا گیا ہے، باہر آ جاؤ ورنہ اسی گٹر میں تمہاری قبر بنا دی جائے گی۔ اور خالدہ نے علی کا بازو پکڑ لیا۔ میں جا رہی ہوں علی، خدا حافظ۔ کہاں خالدہ؟ علی نے چونک کر سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں علی، ان کے ذہن میں صرف ایک آدمی ہے جو اس گٹر میں اتر گیا ہے۔ اگر وہ نیچے آ گئے تو ہمارا سارا پلان فیل ہو جائے گا۔ میں خود کو ان کے حوالے کرنے جا رہی ہوں تاکہ ان کا شبہ رفع ہو جائے۔ اس پلان پر عمل میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، خدا حافظ۔ علی دل محسوس کر رہ گیا تھا، لیکن خالدہ کا کہنا درست تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اور کچھ کہہ سکتے، خالدہ ٹارچ کی روشنی کی زد میں پہنچ گئی اور اس نے کمزور آواز میں کہا، میری مدد کرو، میں باہر آ رہی ہوں، مجھے باہر نکالو۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور چند لمحات کے اندر اندر وہ اوپر کھینچ لی گئی۔ سب کے دل خون ہو کر رہ گئے تھے، لیکن صورتحال ایسی ہی نازک تھی کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور کون ہے نیچے؟ پوچھا گیا۔ آذر کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے گولی مار دی؟ خالدہ کی روتی ہوئی آواز ابھری اور پھر شاید وہ چیخ مار کر اوپر پڑی ہوئی لاش سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ قتل کر دیا تم نے اسے، مار ڈالا میرے آذر کو، کیا تم لوگ انسان نہیں ہو، وحشی درندے ہو؟ کون ہے ہی تیرا؟ میرا منگیتر۔ ہم تمہارا کیا بگاڑ رہے تھے؟ وہ پورے 3 ماہ کے بعد مجھ سے ملنے آیا تھا، ہم تو مستقبل کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ تمہیں دیکھ کے خوفزدہ ہو گیا، حالانکہ میں نے اسے بھاگنے سے منع کیا تھا۔ خالدہ زبردست ذہانت سے کام لے رہی تھی، جبکہ یہ ایک اندھی چال تھی۔ ممکن ہے صورتحال کچھ اور ہو، کسی نے کوئی جملہ کہا اور چند قہقہے ابھرے۔ پھر گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن کو بٹ مار مار کے برابر کر دیا گیا اور باہر کی آوازیں مخفوض ہو گئیں۔ گویا خالدہ کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی تھی، لیکن اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ اسرائیلی سپاہیوں کے ہاتھ لگ گئی ہے اور اس کے آگے سوچتے ہوئے ان کے ذہن پگھلنے لگتے تھے، آگ سی جلنے لگتی تھی ان کے وجود میں۔ اس عجیب سانحے نے ان کے ذہن کو مفلوج کر دیے تھے۔ دیر تک یہی کیفیت طاری رہی۔ پھر حماد نے علی کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے علی،
ہمارا مشن ایک زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ پورے بیروت میں آگ لگی ہوئی ہے، سرفروش چپے چپے پہ اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ ہر مجاہد اپنے مشن کو زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، نہ جانے کس کس کی قربانی دینی پڑے، اس لیے اس مشن کو جاری رکھا جائے۔ خدا کا نام لے کر آگے بڑھو۔ خالدہ اپنا مشن پورا کر چکی ہے، اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کر ہمیں اس مہم کی تکمیل کا موقع فراہم کیا ہے، ہم وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اور ان میں نئی زندگی دوڑ گئی، وہ آگے بڑھ گئے اور پھر حماد نے اس پہلی جگہ کی نشاندہی کی جہاں سے انہیں اسلحہ حاصل کرنا تھا۔ ایک انسانی زندگی کی قربانی دے کر وہ اس منحوس جگہ پہ پہنچے تھے۔ ہاں، خالدہ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا تھا کہ اسرائیلی کتوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ ظلم کرنے میں نازی کو بھی پیچھے چھوڑ چکے تھے، نازی بربریت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لاکھوں مثالیں سامنے آ چکی تھیں۔ محب وطن فلسطینی لڑکیاں ان کی بہیمیت کا شکار ہوتی تھیں، لیکن جذبہ حریت اور ابھرتا تھا، ان کی یہ درندگی وطن کی آزادی کے جوش کو نہ دبا سکی تھی۔ لوہے کی سیڑھیوں کو پکڑتے ہوئے وہ اوپر پہنچ گئے۔ یہاں تھوڑی دیر سنگن لینے کے بعد وہ ایک ایک کر کے اوپر نکل آئے۔ اوپر کوئی آواز نہیں تھی، اسرائیلی سپاہی اسلحہ خانے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ وہ اسلحہ خانے کے پاس پہنچ گئے اور پھر انتہائی مہارت سے اسلحہ خانے کا دروازہ کھول لیا گیا۔ تاریک اسلحہ خانہ ان کے سامنے تھا۔ باریک روشنی والی ٹارچوں کی مدد سے انہوں نے اسلحہ خانے کی تلاشی لی اور پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے ہلکے اوزاروں سے اسلحے کی پیٹیاں کھولنے لگے۔ ڈائنامائٹ سیٹ، جدید ترین امریکی اسلحہ، دستی بم نئے نئے ساخت کے، جنہیں انہوں نے زندگی پہلی بار دیکھا تھا۔ امریکہ نے اپنے اس لاڈلے بچے کو سارے خطرناک کھلونے فراہم کر دیے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس نے۔ جس اسلحے کے بارے میں انہیں معلومات نہ تھی وہ انہوں نے ساتھ نہ لیا، البتہ اسے اس اسلحہ خانے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جتنا اسلحہ وہ لے جا سکتے تھے وہ دوسری جگہ استعمال کرنے کے لیے حاصل کر لیا گیا۔ اب ہم اپنے کام کے لیے تیار ہیں حماد، علی نے کہا، اور میں بھی۔ تم ہمیں 20 منٹ کا وقفہ دو گے؟ ٹھیک 20 منٹ بعد تم بارود کے اس ڈھیر میں شعلہ لگا دینا اور پھر یہاں سے نکل جانا، تمہیں واپس کلینک پہنچنا ہے۔ خدا حافظ الناصر، حماد نے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسلحے کے اس ڈھیر کو آگ لگا کر یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مشن سامنے ہو تو زندگی موت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی اور ترکیب ہوتی اسلحہ خانہ اڑانے کی تو وہ زندگی بچانے کی ضرور کوشش کرتا تاکہ وہ کہیں اور کام آ جاتی، لیکن کوئی ترکیب نہیں تھی، لہٰذا وہ گھڑی دیکھتا رہا۔ جب 20 منٹ پورے ہو گئے تو اس نے زمین پہ بیٹھ کر سجدہ شکر ادا کیا اور پھر ماچس جلا کر بارود پر اچھال دی۔ یوں ہی بارود نے شعلہ پکڑا، اس نے باہر چھلانگ لگا دی، لیکن بارود کی کارکردگی اس کی رفتار سے زیادہ تیز تھی۔ ایک خوفناک گرج ہوئی اور اسلحہ خانے کی دیواریں فضا میں ناچنے لگیں۔ اس نے کھلے ہوئے گٹر میں چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرا دھماکہ ہوا اور زمین نے اسے فضا میں اچھال دیا۔ تاریک رات میں پرہول گرج اور روشنی پھیل گئی۔ بارودی ہوائیاں سرخ لکیریں بناتی ہوئیں جھنجھلائی ہوئی روحوں کی مانند ادھر سے ادھر پرواز کر رہی تھیں۔ تیز روشنی میں حماد کے بدن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فضا میں نظر آئے اور پھر ملبے تلے دب گئے۔ لیکن اس کیفیت کا شکار صرف حماد ہی نہیں تھا۔ اسلحہ خانے کی عمارت کے قرب و جوار میں لاتعداد اسرائیلی فوجی موجود تھے۔ اسلحہ خانے کی پوری عمارت فضا میں بلند ہو گئی تھی اور اس کے آس پاس موجود اسرائیلی سپاہیوں کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ یہ کیفیت صرف اسی جگہ تک محدود نہ رہی۔ لبنانی ملیشیا کے کئی ٹھکانے تباہ ہوئے تھے، پورا شہر لرز گیا تھا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی تھیں۔ فلسطینی گوریلوں کی اس کارروائی کو اندرونی کارروائیوں میں سب سے بڑی کارروائی قرار دیا گیا تھا، جس میں اسرائیلی افواج کو عظیم نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ سب نے اپنے اپنے کام بخیر خوبی انجام دے لیے تھے، لیکن سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ سب سے پہلے علی اس کلینک میں داخل ہوا تھا اور رات کے آخری پہر میں تمثیل، باقی کوئی واپس نہیں پہنچا تھا۔ دونوں نے فوراً اپنے حلیے بدلے، اسلحہ چھپایا اور مریضوں کے لباس میں ملبوس بستروں پر آ گئے۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی، لیکن کوئی اور نہ آیا۔ تب تمثیل نے کہا، لگتا ہے کہ بقیہ لوگ اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہاں، ورنہ اب تک انہیں آ جانا چاہیے تھا، علی نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ اپنے ساتھیوں کی موت پر دونوں چند لمحات خاموش رہے، پھر علی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خالدہ کی واپسی کے بھی امکانات نہیں ہیں، اس لیے اب اس کلینک میں رہنا ہمارے لیے بے مقصد ہے۔ ابھی علی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے کچھ آہٹیں سنائی دیں اور وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر دونوں جلدی سے بستروں سے کود کر نیچے آ گئے۔ دروازے سے خالدہ لڑکھڑاتی ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے سہارا دیا اور بستر تک لے آئے۔ پانی پانی پلا دو علی، خالدہ نے اکھڑی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، اور تمثیل پانی لینے دوڑ گیا۔ علی کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار تھے۔ خالدہ کی حالت سے اس کی کہانی آیا تھی، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ پھٹا ہوا لباس، جگہ جگہ خون کی لکیریں، وحشت زدہ چہرہ، بکھرے ہوئے بال جو جگہ جگہ سے نوچے ہوئے تھے، اسرائیلی درندوں کی فتح کا نشان بنے ہوئے تھے۔ خالدہ نے پانی پیا تو اس کے حواس بحال ہوئے۔
اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، مبارک ہو علی، شاندار کامیابی مبارک۔ دوسرے لوگ نہیں آئے؟ ہاں خالدہ، وہ شاید اپنے مشن کی تکمیل کر کے واپس لوٹ گئے۔ تمثیل لرزتی آواز میں بولا، میں بھی جا رہی ہوں۔ خداوند عالم فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، بیت المقدس، ایک بار پھر خداوند، ایک بار پھر۔ خالدہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی۔ پھر اس نے خالدہ کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دیں۔ تمثیل کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور خالدہ کے خوبصورت بالوں میں جذب ہو گئے۔ دونوں خاموش تھے۔ یہ خاموشی دیر تک طاری رہی۔ پھر تمثیل نے کہا، آؤ علی، خالدہ کی لاش کو دفن کر دیں۔ وقت ہے اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسے کلینک کے صحن میں سپرد خاک کر دیا جائے۔ علی نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن جو ہی دونوں نے اندرونی کمرے کے دروازے سے باہر قدم رکھا، چونک پڑے۔ ایک اسرائیلی افسر اور اپنے چند سپاہی برین گنیں تانے کھڑے تھے اور وہ انہیں کڑی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اسرائیلی افسر نے ترش لہجے میں کہا، ایک لڑکی اس عمارت میں داخل ہوئی تھی، کہاں ہے وہ؟ دونوں خاموشی سے ان سپاہیوں کو گھور رہے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ اسرائیلی افسر دہاڑا اور تمثیل اپنے جوش پہ قابو نہ رکھ سکا۔ موت! اس کے حلق سے غراہٹ نکلی اور اس نے لپک کر اسرائیلی افسر کا درخرا دبوچ لیا۔ اسرائیلی افسر کے ہاتھ میں دبی ہوئی برین گنوں کی گولیوں نے تمثیل کے سینے میں خون اگلتی سرنگ بنا دی تھیں، لیکن تمثیل کی انگلیاں اس کے درخرے سے ایسی پیوست ہوئی تھیں کہ اسرائیلی افسر کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ کئی اسرائیلی سپاہیوں نے آگے بڑھ کر علی کو دبوچ دیا تاکہ وہ کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ بہت سے سپاہی تمثیل کے بدن کو اسرائیلی افسر کے بدن سے جدا کرنے کی کوشش کرنے لگے اور بمشکل تمام اس میں کامیاب ہو سکے۔ اسرائیلی افسر لڑکھڑا کے نیچے گرا اور 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کرنے لگا اور پھر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ علی کے سر پر رائفل کا گندا مار کے بے ہوش کر دیا گیا اور وہ پورے مکان میں پھیل کر اس کی تلاشی لینے لگے۔ پھر بے ہوش علی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ آج ہم اپنی کہانی کو یہیں روکتے ہیں۔ اس سنسنی خیز ناول میں آگے کیا ہوگا یہ ہم اب اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے تو بڑی مہربانی ہوگی۔